محترم سامعین، پوری دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان جس مذہب اور دین متین کو مانتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں اور اپنا جس کو رہنما بنائے ہوئے ہیں وہ ہے مذہب اسلام۔ موجودہ دنیا میں یہ واحد مذہب ہے جو خدا کا عطا کردہ ہے اور اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی ہے، ورنہ ایسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم کے اندر اور علاقوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلۃ الذہب ہے، ایک کڑی ہے جو مسلسل ایک کے بعد دیگرے وہ انبیاء آتے رہے اور لوگوں کو راہ راست کی طرف اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن ان انبیاء کرام کے جانے کے بعد ان کی قوم نے، ان کی امتیوں نے اس میں بہت زیادہ خرد و برد کیا اور اصل پیغام کو بھلا دیا، اور آخر کار اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں داخل کر دی جو ان کی اپنی من پسند کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے 4 کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل ہے کہ 4 مختلف نبیوں پر اللہ نے 4 کتابیں اتاری، جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اس کی تو بالکل وضاحت موجود ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا اس کی تفصیل نہیں معلوم ہے۔ تو لہٰذا دیگر انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابوں اور صحیفوں سے نوازا ہے، لیکن وہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ناپید ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں اگر کہیں ہے بھی تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جیسے بہت سے مذاہب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایشور کی کتاب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی کو بھیجا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہوگی، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا دنیا میں ہر مسلمان اور یہ ہر انسان کے لیے یہ قرآن کریم ھدی للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسانوں کی ہدایت کا یہ سرچشمہ ہے، اس کے ذریعے سے لوگ سیدھے راستے کی ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں گے اپنے ایمان پر باقی رہیں گے، اور اس کے لیے ہم جو کوششیں کر سکتے ہیں کریں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی جان کو، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا ہمیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس کے لیے قوانین مرتب کیے گئے ہیں، شرعی قوانین، اللہ کی نازل کردہ جو کتاب ہے، وہ کتاب تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، وہ چاہے
اس وقت تو جس مذہب کو مانتے ہو، لیکن قرآن سب کے لیے ہے۔ آج کل آپ سن رہے ہیں کہ بہت زور و شور کے ساتھ راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس گلدستے کے اندر جو پھول ہے اس کے تمام پھولوں کو نکال کر ایک ہی پھول رکھا جائے۔ یہ گلستان ہے، اور گلستان کے اندر ایک پھول نہیں ہوتے، مختلف قسم کے پھول ہوتے۔ یہ باغیچہ نہیں ہوتا ہو۔ اسی طرح ہمارا جو ملک ہے یہ بالکل گلستاں کی طرح ہے۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی ہم اگر غور کریں کہ ایک ہی قانون، جیسا کہا جا رہا ہے کہ ایک قانون ہونا چاہیے، تو ایک قانون کیسا ہو؟ وہ ایسا قانون ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بنایا۔ یہ قانون ہو جو اس پہ سب عمل کرے اور چلے۔ جیسے دنیا میں کوئی شخص کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، انوینٹ کرتا ہے، بناتا ہے، تو اس کے لیے وہ گائیڈ بک بناتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے، ایک مینول دیتا ہے یوزرز کے لیے کہ اس کے ہدایت کے مطابق اگر اس سامان کو استعمال کیا گیا تو اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اور یہ سامان اپنے فائدے کو آپ تک پہنچاتا رہے گا۔ اگر وہ یوزر اور مینول کے خلاف کرنے لگے، اس کے اپوزٹ ہم چلے گئے، تو کیا ہوگا؟ وہ سسٹم بگڑ جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ خراب ہو کر رہ جائے گا۔ تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس کے پارٹ پرزے اللہ نے بنائے ہیں، اور اس پارٹ پرزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، اس کے لیے اس نے گائیڈ لائن بھیجی ہے۔ انبیاء کرام کے ذریعے سے ہر زمانے میں بھیجا، اور آخری کتاب اپنی قرآن کریم نازل کی جو تمام انسانوں کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ اگر ایک قانون ہو تو ایسا قانون ہو جس کو کہ انسان کے پیدا کرنے والے نے دیا ہے، تبھی یہ نظام پورا صحیح طریقے سے چل سکتا ہے، ورنہ انسان اپنی ذہن و دماغ سے جو قوانین اختراع کرتا ہے، وہ بناتا ہے اور دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کو نافذ کرنے کے لیے وہ اپنے حربے استعمال کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ چیز سب کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اور حق اور باطل کی جو کشمکش ہے یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھی آئے ہیں سب نے اس کا مقابلہ کیا کہ کفر اور شرک کی ظلمت سے جب نکالنے کی باتیں کی جائے اور ان سے کوششیں کی جانے لگی تو اس کے خلاف باطل اٹھ کھڑا ہوا، جس کے بارے میں کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ لیکن وہ شمع کیوں کر بجھ سکتی ہے جس کو روشن خدا نے کیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔
کہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کر رہے گا، اگرچہ اس کو کافرین ناپسند کرتے ہوں اور مشرکین اس کو نہ چاہتے ہوں، اس کے باوجود یہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا۔ یہ کفر و شرک کی آندھیاں چلتی رہیں گی، لیکن وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا اور ہم مسلمان ہو گئے، اسلام ہمیں مل گیا۔ اس کے لیے ہمیں کوئی جد و جہد کرنی نہیں پڑی، قربانیاں دینی نہیں پڑی، جان و مال اور خون پسینہ ایک کرنا نہیں پڑا، بلکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمیں مل گیا۔ تو اس کی ہمیں قدر کرنا ہے، اس کی قیمت کو جاننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روئے زمین کا یہ سسٹم یوں ہی چلتا رہے گا جب تک اس پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ ایک اللہ کو ماننے والے رہیں گے تو اللہ اس نظام شمسی اور نظام قمری کو، یعنی یہ پوری دنیا کے سسٹم کو یوں ہی چلاتا رہے گا وہ۔ اور جب اس کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے اور دیا اس کا کھائیں گے اور گیت کسی اور کی گائیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس نظام کو درہم برہم کرے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر اور اس حکومت کی ناپاک سازشیں اور کوششیں جو چل رہی ہے کہ کسی طرح اسلام پر چلنے والے اپنے شریعت پر نہ چلیں، اس پہ پابندی لگا دی جائے یا ان کے اختیارات کو چھین لیا جائے۔ یاد رہے کہ ہم جس ملک میں ہیں یہ جمہوری ملک ہے، یہاں کا دستور جمہوری ہے اور یہاں ہر ایک کو اس کے پرسنل لا کے مطابق عمل کرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن زبردستی ہندوتوا وادی یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ اپنے جو منوسمرتی، جو ان کے مذہبی قانون کی کتاب ہے، اس کو تھوپا جائے، اور اس کے لیے وہ راستے ہموار کرتے ہیں، لوگ کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے ایک جھوٹے پروپیگنڈے کو سچ ثابت کرنے کے لیے چیخ چیخ کر اور تمام جو ضروری چیزیں ہیں اس سے لوگوں کو غافل کرنے کے لیے اس طرح کی وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ کامیاب بھی بہت سے مدعوں میں ہو چکے ہیں، رائے عامہ ہموار کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا ایجنڈا زبردستی اس پر تھوپتے ہیں اور اپنی سوچ اور فکر کو دوسروں پر لادتے ہیں۔ پرسنل لا میں ہمارے نکاح ہے، طلاق ہے، ہر ایک مذہب میں نکاح کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ ہمارے پاس ایجاب اور قبول کے ذریعے سے 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اس کے بعد ہی نکاح درست ہوگا، اور اس میں ولی کی رضامندی ضروری ہے۔ لڑکے اور لڑکی کی جو ذمہ دار ہے ولی ہے، ان کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ غور کیجئے کہ اگر آزادی دے دی گئی کہ جو جس طرح چاہے رہے، جس سے شادی بیاہ، ایک قانون ہوگا کہ ایک طور پہ جس سے چاہے سب اکول ہوں گے۔ ایک گھر میں باپ مسلمان ہے، ماں ہندو ہے، بیٹا کرسچن ہے، اور دوسرے خاندان کے افراد اور دوسرے مذہب کو مانتے ہیں، تو سوچئے اس گھر کا نظام کیسا ہوگا، کیسے اسلام پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور وہ کیسے ایک اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اسی طرح قرآن میں صاف طور پہ کہا گیا ہے لا تنکحوا المشرکات، اور اسی طرح کہا گیا لا تنکحوا المشرکین،
کہ مسلمان جو مرد ہیں وہ کسی مشرک غیر مسلم کسی لڑکی سے عورت سے وہ شادی نہ کریں، اگرچہ وہ بہت زیادہ ان کو بھاتے ہوں، ان کی خوبصورتی ان کو پسند آتی ہو۔ اسی طرح مومن ایمان والے عورتوں لڑکیوں سے کہا گیا کہ وہ غیر مسلم لڑکوں اور مردوں سے شادی نہ کریں، چاہے جتنی ظاہری طور پر ان کے اندر خوبیاں نظر آتی ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر اس کے اندر وہ تمام کمالات ہے جو ایک دنیا پرست شخص کے اندر ہونا چاہیے، دنیا دار کے اندر ہونا چاہیے، تو اس کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن جب یہ قانون بنے گا تو اس کے لیے ہم قانونی طور پہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح شادی کی جو عمر ہے وہ یہ ہے کہ جب بالغ ہو جائے لڑکے اور لڑکی تو شادی کر سکتے ہیں، کر دینا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت پہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر قانونی طور پر اس کو ضروری قرار دے دیا جائے، جیسا کہ ملک کے جو رولنگ پارٹی ہے وہ کوششیں کر رہی ہیں، تو سوچئے مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے ابھی کہا گیا ہے لاء کمیشن کی طرف سے کہ رائے طلب کی جا رہی ہے، تو ہم اپنے رائے اس UCC یونیفارم سول کوڈ کے خلاف درج کرائیں۔ اب لکھ کر دینا نہیں ہے، لکھ کر نہیں طلب کیا جا رہا ہے، خط لکھنا نہیں ہے، بلکہ ایک ان کے ای میل IDs ہے، اس ای میل پر اپنے ای میل کے ذریعے سے وہ پیش کرنا ہے، بھیجنا ہے۔ تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے QR کوڈ کی فوٹوز وائرل کی جا رہی ہے، بہت سارے گروپوں میں شیئر کیے گئے ہیں، جس کے پاس بھی ہے اس کو شیئر کرے، دوسروں تک پہنچائے اور اپنے رائے کو اس کی مخالفت میں درج کرے کہ ہم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ تو جتنا ہم سے کہا گیا اتنی کوشش کریں کہ تاکہ معلوم ہو کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور دیگر اقلیتوں کے لیے بھی وہی مناسب ہے، ان کے بھی جو پرسنل لاء اس کے خلاف ہو جائے گا وہ اپنی کوشش کریں گے، لیکن ہمارے لیے جو ہمارے رہنما ہیں، خاص طور سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو ذمہ داران ہیں اور ان کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں، ان کا کل بیدر آنا ہوا تھا اور ان کا کل ایک پروگرام بھی تھا جامع مسجد کے اندر، تو انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں، ہر گھر کے جتنے بھی سب کے پاس آج کل تقریباً 99% لڑکوں اور گھروں میں اسمارٹ فون ہے، اس کے ذریعے سے QR کوڈ کو اسکین کریں اور اپنے ای میل ID کے ذریعے سے وہ اپنی مخالفت اپنا نام لکھ کر سینڈ کر دیں، وہ مخالفت میں رائے آپ کی چلی جائے گی کہ ہم اس قانون کی مخالفت میں کھڑے ہیں، ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس بات کو ہر ایک تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر مساجد کے اندر بھی کل یہ بات آئی تھی کہ جتنے بھی مسجدیں ہیں وہاں مختلف جگہوں پر اس کو چسپاں کر دیا جائے کہ ہر آدمی آنے جانے والا دیکھے اور اس کو اسکین کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے اور اپنی مخالفت اپنا احتجاج وہاں پہ درج کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔